عربی کا مقولہ ہے، ایک محاورہ، الحق و مرون، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ آج آپ نے دنیا بنانے کے چکر میں دین کو دور چھوڑ دیا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، ارے یہ زمین کس نے بنائی؟ پھر بات طویل ہو جائے، زمین کس نے بنائی؟ آخری بات، اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین سے جو اناج کی بالیاں پیدا ہو رہی ہیں، جسے ہم کھا کے شکم سیر ہوتے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مائی کا لال زمین سے ایک اناج کی بالی بھی اگا سکتا ہے؟ ارے خدا سے بارش روک دے تو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے۔ دن اللہ نے بنائی، رات اللہ نے بنائی، رات میں آرام سے سوتے ہیں، اسی اللہ کی بنائی ہوئی رات ہے۔ یہ دن اللہ نے، جس میں کہ آپ کمانے کھانے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے رات و دن کے 24 گھنٹے بنا کر تمہارے حوالے کر دیے کہ تم اس میں جو چاہو حلال کام کرو۔ اللہ نے منع کیا ہے حلال کام کرنے سے، کمانے سے منع کیا، تجارت کرنے سے منع کیا، کھیتی باڑی کرنے سے منع کیا، بزنس کرنے سے منع کیا، تعلیم حاصل کرنے سے، کسی حلال کام سے رب نے منع نہیں کیا۔ کہا کرو، پھیل جاؤ زمین میں، رزق حاصل کرو۔ 24 گھنٹے تمہارے لیے، بس ان 24 گھنٹوں میں صرف 5 وقت ایسے ہیں کہ اللہ کے گھر کے مناروں سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہاں تو آواز لگائی جا رہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب آپ جانا ہی نہیں چاہتے، اس میں قصور کس کا ہے؟ 24 گھنٹے میں یہ 5 وقت کی نماز ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ 1 گھنٹہ بہت سفیسینٹ۔ اگر 1 گھنٹہ آپ 5 وقت کی نماز کے لیے نکال دے تو باقی کتنے گھنٹے بچے؟ بولیے 23 گھنٹے۔ 23 گھنٹے میں جو چاہو کرو نا حلال کام، اس میں تم حلال بھی کرتے ہو، حرام بھی کرتے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اللہ کے پیدا کی ہوئی بالیوں سے اناج پیدا ہوتا ہے، اناج سے تم شکم سیر ہوتے ہو۔ اللہ نے زمین میں پانی کو تمہارے لیے رکھا تاکہ تم سیراب ہو سکو، چاند کی چاندنی سے فائدہ تم اٹھاؤ، سورج کی روشنی سے استفادہ تم کرو۔ یہ ہوا رب چلا رہا ہے، یہ بھی رب کا احسان ہے۔ ابھی ذرا سا سسٹم بگڑا کورونا کال میں تو کتنے چلے گئے، ہوا رہ کر کے بھی کام نہ آئی۔ اللہ نے ذرا سا صرف یہ کیا، سانس لینے کی قوت چھین لی، آکسیجن لگاتے جاؤ، کوئی کام کے نہیں۔ یہ سب ہمارے رب کے احسانات ہیں۔ رب کے احسانات کو بھلانے والوں، ارے آج جو غریب نواز کی ہم یاد منا رہے ہیں نا، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ارے پکڑا ہی نہیں تو چھوڑو گے کیا؟ جشن غریب نواز سے آپ نے منعقد کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن اے غریب نواز کی یاد منانے والوں، تم غریب نواز کے غلام ہو، وفادار ہو، تمہاری غلامی اس وقت قبول ہوگی جب تمہارا طریقہ غریب نواز کے طریقے پہ ہوگا۔ اب ان سب باتوں میں مزہ نہیں آئے گا، اصل آج کل کا معاملہ ہو گیا ہے، اپنے اچھے دار گفتگو سننا چاہتے ہیں کہ خوب نعرہ لگے، ہر طرف سے چیخ پکار ہو، اسپیکر پھٹ جائے، دھوم دھام ہو، میوزیکل گانے والے ہوں، ایک دم اچھل کر، تڑپ کر، مچل کر، لہک کر۔ اور میں تو پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جتنا مچلنا تھا مچل گئے، اب ذرا آپ سنبھل کر سنیے۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ آج اپنی حالات دیکھ لو، یہ ہندوستان کی سرزمین اور آج کی وہ تاریخ
تم سجدوں سے دور ہو گئے تو تمہارے سجدے گاہ کو بھی غیروں نے چھین لیا. لیکن اب بھی میری قوم ہوش میں نہیں آتی، ہوش میں نہیں آتی. بے حیائی، بیکار کے کاموں میں. اور اگر تم نے اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا اور ویران مسجدوں کو چھوڑ دیا تو ابھی تو وہ صرف ایک بابلی کا منظر ہے. اور ایسی بے شمار مساجد ہیں جس پہ کہ غیروں کا قبضہ ہے، جسے آپ جانتے بھی نہیں، تو آپ نے صرف میڈیا میں، نیوز میں اسے ایک ہوا بنایا گیا جو کریٹ ہوا اور آپ نے جان لیا. بے شمار مساجد ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا. اے غریب نواز کے چاہنے والوں، غریب نواز یہاں آئے تو کوئی تیر تلوار ترکش لے کر نہیں آئے تھے، لیکن غریب نواز کا کردار، غریب نواز کا کیریکٹر اتنا بلند تھا کہ ظالموں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے ایمان کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے صرف غریب نواز کے کردار، کیریکٹر، سیرت کو دیکھ کر. آج تو ہمارے سیرت سے اپنے لوگ بھاگتے ہیں، ہمارے کیریکٹر سے اپنے لوگ بھاگتے ہیں، دوسرے کیا خاک پاس آئے گا. سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں کیسے داستاں اپنی، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. میں نے یہ سارے چند جملے کہے، ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، تو اس تکلیف کے لیے میں آپ سے معذرت بھی نہیں چاہتا. وہ اس لیے کہ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو چب ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آپ کے زخم کا علاج کرنے والا آپ کا دشمن نہیں. اگر زخم چھوڑ دیا جائے تو زخم ناسور بن جاتا ہے اور ایک دن وہی زخم جان لیوا بن جایا کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زخم کے ناسور بننے سے پہلے اس کا علاج کر لیا جائے، اسے نشتر لگا دیا جائے تاکہ اس کی ساری گندگی باہر آ جائے اور وہ زخم صحیح ہو جائے. تو میں نے کچھ باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کبھی رات کی تاریکی میں سوچو. حضرت گوگل پر تو روز رہتے ہیں نا، نیٹ سے ملاقات تو ہوتی ہے نا. رات گزر جاتی ہے، 2-3 بجے رات تک نوجوان نسلیں لگی ہیں کچھ نہ کچھ خرافات میں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر، دن تک سو رہا ہے. اے میرے قوم کے بچوں، وقت ہے اب بھی سنبھل جاؤ، وگرنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ تعلیم یافتہ بنیں، علم حاصل کریں، دین سے جڑ کر رہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا ہی دین سے جڑا ہوتا ہے. دین سے جڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں. دین سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی حافظ عالم ہی بن جائے. جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے، یہ تو ہر مرد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، واجب ہے. کتنا علم، اتنا علم جس سے کہ آپ حلال و حرام، صحیح غلط، فرض واجب کی پہچان کر سکیں. قرآن کا پڑھنا آئے، نماز کا پڑھنا آئے. یہی تو پیغام غریب نواز لے کر آئے تھے. غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ خالی سال میں میرا چھٹی کو اور نویں کو لنگر کر لو، زردہ بنا کر کے بانٹ دو، یہی غریب نواز کا مشن ہے. نہیں، غریب نواز کا مشن نبی کے دین کو پھیلانا ہے، نبی کی سنت کو ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، کردار میں رچانا اور بسانا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ خود سمجھدار ہیں، ذرا اپنے آپ پر، اپنے ماحول پر خود کا جائزہ لیں. اور سب سے بڑی چیز علم سے، یہ ساری مسئلے جو ہیں نا وہ علم سے دوری کا.
بچوں کو پڑھائے، اچھی تعلیم اور ساتھ میں اچھی تربیت۔ اور کسی کو قرآن کا پڑھنا نہ آتا ہو، اب سوچے ہماری تو اتنی عمر ہو چکی، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ دوستو، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ اپنے علاقے کے امام سے، آپ کے علاقے میں کوئی حافظ ہے، انہیں پاس میں رکھ کر بلا کر قرآن کا پڑھنا سیکھ لیں، نماز پڑھنے تو آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ اور نوجوانوں، اگر تم نے آج سجدہ نہیں کیا، سوچے ابھی تو ہم جوان ہیں، آخری میں وقت میں کر لیں گے، تو آج تو ہم بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں جس کی قسمت میں سجدہ ہی نصیب نہیں ہے۔ نماز پڑھنے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اکڑے ہوئے جناب کرسی پہ بیٹھ کے بس ایسے ایسے کر لے رہے، خدا نے ان سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ ابھی وقت ہے تو تم سجدہ نہیں کرتے۔ آج کل تو ایک فیشن ٹائپ کا بھی ہو گیا، کوئی مسجد ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں 2-4-10 کرسیاں لگی ہوئی نہ۔ کم سے کم اس حالت میں پہنچنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لو، کہ کہیں ایسا حال نہ ہو کہ تمہیں سجدہ کرنا بھی نصیب نہ ہو۔ قیامت خیز سے افسانہ پردرد ہے غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری، نہ اٹھواؤ قلم میرا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ خواہش نہ ہوگی نہ بلائیے، جب بھی بلائیے گا میری گفتگو ایسے ہی ہوگی، یہ میں علل اعلان کہتا ہوں، ہے نا؟ مجھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں، اور نہ مجھے اس بات کی حرص و لالچ رہتی ہے کہ ہم ذرا سجا بنا کر بولیں تاکہ مجھے زیادہ جلسے ملے۔ الحمدللہ میں جلسوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اگر میری تقریر سے صرف ایک انسان ہدایت کے راستے پر گامزن